نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. ہفتہ روزہ پروگرام نور اسلام سیف الرحمان. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جمعہ 23 جمادی الثانی سن 1442 ہجری بمطابق 5 فروری 2021 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط علومری اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات. سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے اور دوسرے حصے میں SMS پر آنے والے سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے. SMS کے لیے نمبر ہے 92080 جبکہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. اب ہم آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کر سکیں گے اور دیکھیں گے کہ کن صاحب کی طرف سے کیا سوال پوچھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی کال کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ سامعین کی طرف سے انشاءاللہ ہم کال ریسیو کرنا شروع کر دیں گے. پہلی کال آئی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سیف الرحمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی مولانا عبدالباسط صاحب کو میرا بہت بہت السلام علیکم. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ میں نام نہیں بتانا چاہوں گا. اچھا. اور میرا سوال بھی جو ہے کیونکہ ہو سکتا بہت لوگوں کو ناگزار گزرے. اللہ خیر کرے. جی، میری لڑکی کے لیے ایک رشتہ آیا. اچھا. اور لڑکا بہت اچھا ہے، میرے کو بھی پسند ہے اور ہمارے گھر والوں کو بھی سب کو پسند ہے. لیکن آپ شاید جانتے ہیں کہ کچھ مسلمان میں کچھ ایسے فرقے ہیں جو یہ مانتے کہ جو مہدی پٹھان ہوتے. اوکے. تو وہ لوگ کا عقیدہ کچھ الگ ہے. ہم لوگ سید ہیں. اوکے. اور وہ لوگ مہدی پٹھان ہیں جو ان کا عقیدہ رہتا کہ مہدی علیہ السلام دوبارہ نہیں آئیں گے، ان کا انتقال ہو گیا. اچھا. تو ان کا ڈفرینٹ ایک مسلمان ہے، ہمارے اللہ کو ہمارے رسول پہ بھی وہ لوگ ایمان رکھتے، لیکن بس ایک ہی چیز میں وہ لوگوں کا اور ہمارا جو ہے مختلف کیا ہے. وہ لوگ مہدی علیہ السلام پہ ان کی قبر آلریڈی، ان کی مزار جو ہے نا آلریڈی ہے، ان کا انتقال ہو گیا اور وہ پھر نہیں آئیں گے. جیسا کہ ہم لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن شریف کے حساب سے مہدی السلام آئیں گے. اوکے. تو ایسے قوم میں اپنی بچی کا رشتہ کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اچھی بات ہے. انشاءاللہ یہ میرا سوال ہے. جی انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. جی انشاءاللہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا کیا جواب عطا فرمائیے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس سے بھائی جہاں تک نکاح کے سلسلے میں جو احکام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، ان احکام کا ملخص یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی مسلم لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور مسلم خاتون مسلم مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ غیر مسلم مرد جو ہے مسلم خاتون کے لیے جائز نہیں، اسی طرح
مسلم مرد کے لیے غیر مسلم خاتون کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تو یہ احکام ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اسلام کی طرف منسوب ہونے والے بہت سارے جو فرقے ہیں، گروپس وغیرہ ہیں، ان میں سے کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہ اہل سنت کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں، لیکن جو علماء جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ موصوف نے جس فرقے کا ذکر کیا ہے اس فرقے کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ان کے عقائد جو ہے بہت زیادہ دور ہیں، یعنی صرف امام مہدی علیہ السلام کی وفات یا ان کی ولادت جو ہونے والی ہے اس کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ ان کے بہت سارے اعتقادات جو ہے جو اہل سنت کے عقائد سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اسی لیے ہماری طرف سے جو بات یا جس بات پہ ہمیں اطمینان ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کسی اور مسلک سے جو ماشاءاللہ مسالک موجود اہل سنت میں ان کے اندر آپ تلاش کیجئے، کیونکہ عموماً جو ہے اس فرقے کو اہل سنت کے طور پہ شمار نہیں کیا جاتا ہے، تو ہمیں اطمینان یہی ہے کہ آپ کسی اور لڑکے کو جو کہ جس کے بارے میں آپ کو اطمینان ہے اس لڑکے کے ساتھ نکاح کروائیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اب ہم اگلی کال لے سکتے ہیں، اور کال کے آنے تک مولانا اس مسلک کا جس کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ شاید کیونکہ ہمارے ہاں تو اس نام سے معروف ایسا کوئی مسلک نہیں ہے، یہ آپ کے علاقے میں ہی ہے، چونکہ کال آ رہی ہے تو پھر ان کو مزید انتظار نہیں کراتے، اس بات پھر کسی اور وقت بات کر لیں گے۔ الو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور سامعین آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب آپ ایک دفعہ سلام کر لینا، کوئی ایک فرد بھی میں یا مولانا جواب دے دیں تو دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے الگ الگ میری طرف فلاں کو بھی پھر ان کی طرف سے جواب، اس سے وقت زیادہ صرف ہوتا ہے، اس سے وقت کی بچت کے لیے اب اختصار سے کام لیتے۔ اور اب آپ جلدی سے اپنا نام اور سوال بتا دیں بھائی۔ میرا نام کیا بھائی؟ علاؤدین انصاری۔ جی علاؤدین بھائی، کیا سوال ہے؟ میرا پہلا سوال ہے کہ میرا شادی ہو کے 12 سال ہو گیا، اوکے، اور علم نہیں تھا کہ مہر فرض ہے، جی، تو ابھی ہم کو مہر کا رقم بھی معلوم نہیں ہے، اور میں اپنے وائف سے بھی پوچھا تو ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں اپنے والد سے پوچھا، وہ بول رہے ہیں کہ اس سمے کم سے کم 4 یا 5 کے بیچ میں ہوگا، ہم کو اتنا معلوم نہیں۔ 4 سے 5 ہزار؟ ہاں۔ تو ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے، تو ابھی ہم کو علم بھی نہیں تھا ہے، تو ابھی ہم دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اس ٹائم پیسہ بھی نہیں ہے، تو ابھی ہم کیسے دیں گے اس کو؟ اچھا، آپ کے وہ نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے مہر یا نہیں؟ نکاح نامہ ہے یا وہ بھی نہیں ہے؟ نکاح نامہ لکھا جاتا ہے، مگر وہ نکاح معلوم نہیں کہاں ہے۔ اچھا، نکاح نامہ نہیں مل رہا، چلیے، نہیں مل رہا ہے، بہت زیادہ دن ہو گیا نا، تو ابھی ہمارے پاس۔ پریشان نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت آسان مسئلہ ہے، اب اس کے جواب آ جائے۔ دوسرا سوال کیا ہے آپ کا بھائی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مان لیجیے کہ ہماری وائف بول رہی کہ ہم کو مہر کا پیسہ ملے گا تو ہم اس سے گولڈ خریدے گا، اوکے، تو وہ گولڈ وہ اپنے لڑکی کے شادی میں یوز کر سکتی ہے یا وہ اس کا حقدار کون ہوگا؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ بھی جواب آ جائے گا، بہت آسان مسئلہ ہے۔ ایک بات تھی جی، کہ یہ جو ابھی یہ چینل پہ ابھی یہ پروگرام جو آ رہا ہے، یہ جمعہ کے علاوہ اور بھی کسی دن آتا ہے؟ جی، جو منگل کے دن آتا ہے رات میں 10 بجے کے قریب، اور جمعہ کے دن دن میں 12:30 بجے آتا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا یہ ہمارا مسئلہ تھوڑا حل کر دیجیے اور تھوڑا وسطار سے بتائیے۔ ابھی انشاءاللہ اللہ مولانا جواب دیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، پہلا سوال لیتے ہیں، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ لے لیں کیونکہ دونوں آپس میں مکس ہیں، کہ مہر ادا نہیں کیا اور پتہ بھی نہیں کہ کتنا لکھا گیا تھا، تو والد صاحب کا اندازہ ہے کہ 4-5 ہزار 6 ہزار اس میں درمیان میں کوئی ہوگا، تو اب وہ کتنی رقم ادا کرے؟ جیسے بھائی یہ بات بے شک اچھی ہے کہ موصوف کو خیال آ گیا کہ مہر ادا کرنا جو ہے وہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح فرما دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ مہر جو ہے فرض کے طور پر ادا کرو۔ اب آتی ہے دوسری بات کہ جس وقت نکاح ہوا اس وقت جو ہے ان کو جو بھی مقرر ہوا یاد نہیں ہے، اور والد صاحب کی طرف سے جو ہے ایک اندازہ ہے کہ 4 یا 5 ہزار کے درمیان ہے،
تو چونکہ والد صاحب نے بتایا ہے تو پھر آپ اسی کے مطابق 4 کے بجائے 5,000 روپے جو ہے جو اس وقت آپ نے مقرر کیا تھا وہ آپ ادا کر دیجئے. اور اگر آپ مزید اطمینان اس میں حاصل کرنا چاہتے ہوں تو علماء نے بات بتائی کہ مہر مثل جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے. مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وائف جو ہے ماشاءاللہ ان کے گھر والے جس مالی حیثیت کے ہیں ایسی خاتون کو جتنا مہر عام طور سے معاشرے میں دیا جاتا ہے عموماً اوسط طریقے کا اتنا مہر جو ہے آپ ان کو ادا کر دیں. تو اس طرح اندازہ لگا کر آپ مہر ادا کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مہر زیادہ دیتے ہیں تو پھر یہ خوشی کی بات ہے, لیکن جتنا ادا کرنا فرض ہے وہی ہے جتنا آپ نے مقرر کیا. یا پھر فیصلے کے لیے آسان طریقہ مہر مثل بتایا گیا کہ آپ جو جتنی آمدنی والے جو آپ جیسی آمدنی والا شوہر اگر ہے وہ عام طور سے کتنا مہر مقرر کرتا ہے اور آپ کی وائف جس گھرانے کی ہے ایسی خواتین کو کتنا مہر عام طور سے دیا جاتا ہے, اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے. تو اس کے مطابق آپ مہر آسانی سے ادا کر سکتے ہیں. تو صاحب بھائی یہ تو پہلا حل ہو گیا. اور دوسرا معاملہ جو ہے عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے بیٹی کی شادی میں جو ہے اپنا زیور اٹھا کے تحفے کے طور پہ دے دیتی ہے. اگر وہ خوشی سے دیتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہدیہ یا تحفہ دینا اس میں کوئی قباحت اس میں برائی نہیں. اور اس کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ان کے پاس جو ہار تھا وہ انہوں نے اپنی بیٹی جو ہے حضرت زینب کو دے دیا تھا. تو زینب استعمال کیا کرتی تھی, تو اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے اگر کئی بیٹیاں ہیں مثلا حق تلفی ہونے کا ڈر ہے تو اس طرح جو ہے نہ کریں. ہر ایک بیٹی کو اگر وہ اس طرح کا زیور اس طرح کا تحفہ وہ دے سکتی ہیں دینا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اگر یہ تحفہ دینے کی وجہ سے دوسری بیٹیوں پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑتا ہے اور سب کو یا پھر آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ سب کو جو ہے اتنی رقم یا ایسا زیور دے سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت یا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے. نام کیا بھائی؟ جی میرا نام عقیل احمد ہے. جی عقیل بھائی. جیسے ادھر جمعے کی نماز ہوتی ہے نا تو ادھر جمعے کے پہلے دعا مانگتے اور ہم لوگ کے ملک میں جمعہ کے نماز کے بعد میں دعا مانگتے, کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جمعے سے پہلے کون سی دعا مانگتے یہاں پہ؟ خطبے میں جمعہ سے پہلے جی 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 جی. اچھا خطبے کی دعا. ٹھیک. اور ملک میں وہ جمعے کی نماز ختم ہو جانے کے بعد میں دعا مانگتے ہیں, تو کون سا طریقہ صحیح ہے؟ اچھی بات. اور دوسرا سوال یہ جمعے کے دن جمعے اور جمعرات کے دن فیس کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا کھا سکتے ہیں؟ کھیر؟ فیس مچھلی. جی جی. اچھا اس کو پھر کیونکہ ہم لوگ جی جی فیس FIS فیس. اچھا فیس جی. کیونکہ ہم لوگ کے گھر پہ وہ جمعے اور جمعرات میں کھاتے نہیں ہیں. جمعے اور جمعرات میں وہ کیا کہتے ہیں کیوں نہیں کھاتے؟ وہ اس دن کوئی پابندی لگائی ہو جاتی؟ جی وہ گھر پہ نہیں کھاتے, اسی لیے میں ادھر آ کے کھاتا ہوں, تو اسی لیے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھی بات, معلومات کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری فش کھلائے. ابھی جواب آ جائے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا پہلا سوال محترم عقیل صاحب کا کہ جمعے کی نماز میں یہاں خطبے میں یا دوسرے خطبے میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اور بر صغیر میں جمعے کی نماز کے بعد دعائیں مانگی جاتی ہیں, دونوں میں سے زیادہ صحیح کون سی دعائیں ہیں؟ یہ صاحب بھائی جہاں تک جو جمعہ کی عبادات ہیں جن کے اندر نماز جمعہ سے پہلے 2 خطبے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نماز جمعہ 2 رکعت ہوتی ہے, جہاں تک جو دوسرا خطبہ ہوتا ہے اس کے اندر دعا یہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر بھی دعا ہوتی ہے. لیکن عام طور سے وہاں پہ چونکہ یہاں پہ عربی لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا آنے کے بعد موصوف کے سمجھ میں بات آئی کہ یہ دعا ہوتی ہے, شاید وہاں پہ لوگ نہ سمجھتے ہو کہ دعا کے الفاظ ہیں, کیوں پتہ نہیں. تو بہرحال دعا یہاں پر بھی اور اپنے ملکوں میں بھی ہر جگہ پر جو ہے دوسرے خطبے میں خطبہ مکمل کرنے سے پہلے دعا کی جاتی ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. اب آتی ہے دوسری بات کہ نماز جمعہ کے بعد جو دعا عام طور پر اپنے اپنے ملکوں میں کی جاتی ہے, سب جگہ اور تمام مساجد میں اس طرح نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعض مساجد میں دعا ہوتی ہے. تو
نماز باجماعت کے بعد یا باجماعت نماز کے بعد، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے بعد جو دعا امام صاحب اجتماعی دعا کرتے ہیں، اس کے سلسلے میں علماء نے جو تحقیق پیش کی، بعض علماء نے سختی سے منع کیا اور بعض علماء سختی سے اس پر عمل کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، اور اگر کوئی امام صاحب دعا نہ کرے تو پھر ان کو امامت سے ہی ہٹا دیتے ہیں اور لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک درمیانی راستہ صاحب ہے ڈاکٹر یوسف قرضاوی حفظہ اللہ نے بتایا، اگر کبھی کبھی کر لیا جائے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اجتماعی دعا نماز کا حصہ نہیں ہے، اس کے بغیر نماز صحیح ہوگی، نماز مکمل ہوگی، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے بلکہ نماز سے خارج ہے، کبھی کر لیا تاکہ لوگوں کو دعائیں یاد ہوں، لوگوں کو دعائیں سمجھ میں آئیں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو نماز کا حصہ سمجھنا، لازمی سمجھنا، ضروری سمجھنا، اس کے بغیر نماز نامکمل ہے سمجھنا، یہ اعتقاد غلط ہے۔ اس کے بغیر اگر کبھی کبھی امام صاحب کر لیتے ہیں لزوم کے بغیر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بات صاحب ہے کہ نمازوں کے بعد ایک اور غلطی وہاں پہ ہوتی ہے اپنے ملکوں میں کہ نماز ہوتی ہے، پھر بڑی اونچی آواز میں مائک میں جو ہے بلند آواز سے دعا کی جاتی ہے چلا کر، اور سارے محلے میں مسلم غیر مسلم مرد عورت مریض سب پریشان ہو جاتے ہیں، اور کبھی پیارے نبی پر اونچی آواز میں اذان سے زیادہ اونچی آواز میں درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اسلامی تعلیمات کے خلاف اور آداب کے خلاف ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث سے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بلند آواز سے دعا کر رہے تھے تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم، ذرا اپنی آواز کو تھماؤ، یعنی آواز کم کرو، اس طرح جو ہے بلند آواز سے مت دعا مانگو، کیونکہ جس رب کو تم بلا رہے ہو وہ تمہاری دعا کو سن رہا ہے، تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو دعا جو ہے چلا چلا کر نہیں کی جاتی بلکہ ہر انسان انفرادی طور پہ کرے یا پھر اجتماعی ہو، اپنی حد تک کہ مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس حد تک لوگ سنیں۔ ایسا نہیں کہ چلو دوسرے فرقوں کو چھیڑنا ہے، دوسروں کو چھیڑنا ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے، تو اس طرح کا اعتقاد رکھتے ہوئے دعا مانگنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر اس کے بعد چلا چلا کر درود بھی جو جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، کہ تم جو ہے نبی کی آواز سے بڑھ کر اپنی آواز بلند مت کرو اور نبی کے ساتھ جو ہے بلند آواز سے بات مت کیا کرو، پھر چلا کے یا نبی سلام علیکہ کے الفاظ سے جو ہے درود پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ اگر موصوف اس کو دعا اگر سمجھ رہے ہوں تو یہ مشروع طریقہ اسلام میں نہیں ملتا ہے، ایسی کوئی دعا کی مشروعیت نہیں ملتی ہے۔ جی صاحب جزاکم اللہ خیرن۔ اور کال اس وقت ہم اس کے انتظار کر لیتے ہیں، ابھی نہیں آئی ہے۔ ایک اور سوال تھا صاحب، فش والا سوال تھا، مچھلی رہ گئی تھی۔ جی صاحب انشاءاللہ، تو اگر کہیں موقع ملے صاحب بھائی تو ہم اور آپ پھر جمعرات جمعہ کو مچھلی کھا لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو صاحب بھائی پتہ نہیں کہ کن لوگوں نے اس طرح کی بات بتائی ہے۔ عام طور سے جو غیر مسلم جہاں پہ اکثریت میں رہتے ہیں صاحب بھائی، تو وہاں پر ایک اعتقاد ہے کہ وہ لوگ ہفتے کے دن گوشت وغیرہ وہ نہیں کھاتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر جانور بھی جو ہے وہ کم آتا ہے، گوشت بھی کم آتا ہے، مچھلی یعنی بلکہ بالکل بہت ہی کم، شاذ و نادر، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو آرڈر دینا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ہفتے کے دن ہمارے لیے، اگر کوئی مسلمان کھانا چاہے ہفتے کے دن تو پھر اسے گوشت، مچھلی، چکن، مٹن ایسی چیزیں عام طور سے نہیں ملتی یا بہت کم ملتی ہے، یعنی ان مقامات میں جہاں پہ صاحب غیر مسلموں کا اکثریت ہے، ان کی تہذیب سے متاثر ہونے والے لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، یا پھر مجبوری ہے کہ ان کو یہ چیز جو ہے ملتی نہیں۔ اسی تہذیب سے شاید متاثر ہو کر لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ وہ لوگ ہفتے کے دن جو ہے ایسی چیز نہیں کھاتے ہیں اور وہ لوگ ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہم لوگ چونکہ جمعہ کا دن ہے، جمعرات جمعہ کی تعظیم کرتے ہوئے ہم لوگ مچھلی وغیرہ جو بھی ہے نہ کھائیں، تو یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پاک و صاف خوبصورتی کی چیزوں کو حلال قرار دیا اور پاک و صاف کھانے کی چیزوں کو حلال قرار دیا، تو ان کو حرام قرار دینے کا حق کس کو ہے؟ ایسی اجازت کس نے کس کو دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اجازت دی ہے، یہاں تک کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا یہ منع ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں بتایا کہ احرام باندھا ہوا شخص بھی جو ہے اگر وہ سمندر کی جو بھی مچھلی کا شکار اگر وہ کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو مچھلی جو ہے کھانا کبھی بھی بالکل اس کی اجازت ہے، چاہے عام حالات میں ہو، احرام کی حالت میں ہو، جمعرات جمعہ ہو، کوئی بھی ہو، بالکل آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
بلکہ ہم تاکید یہ کریں گے کہ چونکہ یہ غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آپ اگر مچھلی کسی اور دن لانا چاہتے ہیں تو وہ دن چھوڑ کر جمعرات جمعہ کو لائیں اور کھائیں اور کھلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ان دونوں دنوں میں بھی عام دنوں کی طرح فش اور مچھلی آپ بالکل کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیرن۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں۔ جی محترم، آپ کو مولانا صاحب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، کسی وقت میں کوئی سوال ایسا کرتا ہوں جیسے میں نے فلکیات اس کا کیا تھا، تو میں ماشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی یہ معلومات سنیں کیونکہ آپ کی قابلیت سے استفادہ حاصل کریں، تو کسی وقت میں ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا ہوتا ہوں، تو آپ کا میرے لیے بھی معلومات کا ذریعہ ہے اور ویسے ان کو بھی تسلی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور آج کا سوال ذرا ان سے ہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ یہ جو ہم لوگ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات یا مختلف چیزیں انسانوں کو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ ان کو ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے، اس طرح وہ اس کے احسان تلے آ جاتے ہیں، تو اس میں کیا پوشیدہ ہے؟ میں نے کچھ سمجھایا ہے لیکن آپ کی قابلیت میں آپ کی بہت زیادہ ہے اور اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، مسجد میں اکثر لوگوں نے میڈیکل یا مختلف سرٹیفکیٹ پیپر رکھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے کئی دفعہ چیک کیا، اتفاق سے آج تک ایک بھی جینین نہیں تھا، کچھ معافی مانگ کے چلا گیا اور کسی نے، یعنی ہر ایک نے تقریباً تسلیم کیا کہ یہ غلط ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں کیوں پڑتے ہیں؟ تو میں چاہتا تھا کہ میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کریں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ بھی جواب آئے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھائی۔ جی مولانا، پہلا سوال محترم کا، مختلف زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو انسانوں کو دیے جاتے ہیں، تو سوال یہ ذہن میں آتا ہے جس طرح سورہ یاسین میں پوچھا گیا نا کہ کافر کہتے ہیں مسلمانوں سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا تو خود ہی دے دیتا، ہم سے کیوں کہا گیا؟ تو وہی سوال اب یہ پوچھ رہے ہیں، تو کیا جواب ہوتا ہے پھر بھائی کا؟ جس صاحب ہے، جہاں تک وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام زمین و آسمان کے خزانے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر صاحب ہے، جب کبھی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے تھے، ان کی دعوت جو ہے وہ اپنی دعوت پھیلا رہے تھے، تب لوگوں کا اعتراض یہی ہوتا کہ سب سے پہلے جو ہے جن کے پاس آمدنی کم ہوتی وہ جلدی مان لیتے اور جن کے پاس آمدنی زیادہ ہوتی وہ تاخیر سے مانتے تھے، اور یہ کہتے کہ اگر یہ دعوت سچی ہوتی تو پہلے ہمیں ہدایت ملنی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جواب یہ دیا کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ روزی دینا، روزی کا تقسیم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روزی جو ہے پھیلا کر دے دے اور جس کو چاہے روزی حساب کے مطابق یعنی ایک محدود طریقے سے دے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے پیارے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ بہت سارے لوگ جو آج یعنی پیارے نبی کے دور میں یا پھر قیامت کے قریب جو ہونے والا ہے کہ بکریاں چرانے والے اور جن کے پاس کوئی آمدنی نہیں، مکان گھر کچھ بھی نہیں، ایسے لوگ جو ہے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اس بات پہ فخر کریں گے کہ تیری عمارت سے زیادہ اونچی میری عمارت ہے۔ ایسے مناظر آپ کو ابھی بھی نظر آتے ہوں گے کہ یہ واقعات ابھی یعنی ظاہر ہو چکے ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں اب لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو جہاں تک روزی کی تقسیم کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی اختیار کی بات ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال میرا ہے، یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو میں اپنی طرف سے ذمہ داری مجھے دی ہے کہ کچھ حصہ میں لوں، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے جو ضرورت مند بندے ہیں ان کے پاس پہنچاؤں۔ تو ایسے لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہے؟ اور اس کے بعد اگر سب کے پاس مال ایک جیسا ہو جاتا تو دنیا کے جو ہے کام بالکل نہیں چلتے، سب کے سب جو ہے بادشاہ بنے رہتے، سب کے سب جو ہے بڑے بنے رہتے، تو دنیا کے کام بھی جو ہے چلنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں پوشیدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف جو الگ الگ جو مرتبے یا مراتب رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ جو لوگوں کے طریقے رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ ایک حکمت یہ بھی اس میں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سب سے بڑی ہوتی ہے، تو اس میں
ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں جو طریقہ بتایا کہ آپ دعا کریں، محنت کریں، مال جمانے کی یا کمانے کی کوشش کریں، جمع کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تو صاحب بھائی اس حد تک میرے سمجھ میں بات آتی ہے، تو پھر آپ اس کے بارے میں مزید بات پیش کریں۔ مولانا آپ کے ساتھ میں کیا اضافہ کروں گا، لیکن میرے ذہن میں جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے نا، کسی کو غریب رکھا ہے، کسی کو امیر، کسی کو بہت زیادہ امیر اور کسی کو بہت زیادہ غریب، اس کی دونوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس طرح۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ غریب کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، غریب کو اس دنیا میں نہیں لیکن آخرت میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ امیروں سے کئی 100 سال پہلے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور امیروں کو اپنا حساب کتاب دینے میں وقت لگے گا، لمبا ٹائم لگے گا۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رزق زیادہ دیا ہے، ان کا حساب، ان کا امتحان ہے یہاں پر کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ دیں گے اجر ملے گا، نہیں دیں گے عذاب ملے گا۔ تو یہ ایک امتحان ہے۔ غریبوں کا امتحان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حالت میں رکھا ہے اس میں وہ صبر کرتے ہیں کہ غصے میں آ جاتے ہیں، فلاں کو اتنا دے دیا مجھے کیا، اور یہ تو ان کا امتحان نسبتاً آسان ہے، امیروں کا نسبتاً زیادہ مشکل ہے۔ لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ مشکل میں ہے اور یہ آسان ہے، لیکن دیکھا جائے تو اپنے نتیجے کے اعتبار سے، رزلٹ کے اعتبار سے غریبوں کا امتحان آسان ہے اور امیروں کا امتحان مشکل ہے۔ یہ امتحان ہے، اور ہم تو ہیں ہی، پوری ہماری زندگی ہی امتحان کی زندگی ہے، اس پہ ہم امتحان دے رہے ہیں، اور رزلٹ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا، اس پہ توجہ دی جائے تو انشاءاللہ کامیاب۔ جی صاحب بھائی، آپ نے جو بات پیش کی ماشاءاللہ بے شک احادیث کا خلاصہ ہے۔ بے شک پیارے نبی نے جو بات جس کا ذکر کیا ہے وہ یہی ہے کہ میری امت کے غریب جو ہے مالداروں کے مقابلے میں جلدی جنت میں جائیں گے، کہ حساب و کتاب یا تو بالکل کم ہوگا یا پھر نہیں ہوگا۔ تو اس کی سب سے بڑی مثال خود پیارے نبی نے اپنے لیے قائم کی کہ آپ جب دنیا سے گئے تو آپ کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، تو آپ نے اس حالت میں اپنے آپ کو رکھا کہ میرا محاسبہ بالکل نہ ہو اور میں جلدی جو ہے قیامت کے دن حساب کے مرحلے کو پار کروں۔ یہ بہت بڑی مثال جو ہے آپ نے دی، بلکہ احادیث کا ملخص تھا جو آپ نے سامعین کے سامنے پیش کیا۔ اور جو صبر کے بارے میں پیش کیا صاحب، آپ نے جو نمونہ یا مثال آپ نے پیش کی، بے شک حدیث بھی صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ پیارے نبی جو واضح فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کے ساتھ ایسی حالت پیش آتی ہے تو یہ جب صبر کرتا ہے فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے خیر ہے، اس میں بھلائی ہے۔ تو دونوں باتیں جو آپ نے پیش کی، تینوں باتیں، ان تمام کے دلائل احادیث میں موجود ہیں۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ اور دوسرا سوال محترم ذوالقرنین صاحب کا کہ مسجدوں میں کئی دفعہ آ جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھے، میڈیکل سرٹیفکیٹس رکھے ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پر وہ مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بیشتر جو یا انہوں نے جتنے دیکھے وہ سارے کے سارے جعلی نکلے، تو ایسے میں کیا رہنمائی کیجیے گا؟ اس سے ہم کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جو بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ کہا جائے گا، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کے حدیث میں یہ بات وارد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، اس کے بجائے بہتر یہ رہے گا، یعنی اس پیارے نبی کے دور کے لحاظ سے جو ہے آپ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک کلہاڑی لے لے، رسی لے لے، اپنا جانور لے جائے، اونٹ وغیرہ جو بھی ہے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنے کندھوں پر، پیٹھ پر جو ہے وہ پہلے جنگل میں جائے، لکڑیاں کاٹے، پیٹھ پر لکڑیاں ڈالے اور مارکیٹ میں لے آئے، بازار میں ان کو بیچے، اور جو کچھ وہ ملتا ہے اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے اس بات کے مقابلے میں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر ذلیل ہو، اور کوئی دے اور کوئی نہ دے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بات یہ بھی پیارے نبی نے متنبہ اس طریقے سے بھی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جھوٹ بول کر یا بلا وجہ بغیر ضرورت کے جو ہے لوگوں سے مانگتا ہے تاکہ مال کو بڑھائے، یعنی حالانکہ وہ محتاج نہیں اور غریب نہیں اور ضرورت مند نہیں ہے، اس کے پاس ماشاءاللہ آمدنی ہے، لیکن جھوٹ بول کر اگر وہ اس طریقے سے پیسہ لوگوں سے لینا چاہتا ہے تو وہ جمرہ یعنی انگار اپنے لیے جمع کر رہا ہے، فلیستکثر او لیستقل، چاہے وہ آگ زیادہ جمع کرے یا کم جمع کرے۔ اور ایک حدیث میں پیارے نبی نے بتایا کہ دنیا میں بلا وجہ اس طرح مانگنے والے قیامت کے دن اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا
بلکہ ہڈیاں ہوں گی, زخم ہوں گے اور خون پیپ یہ چیزیں ٹپکتی ہوں گی, تو لوگ دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں بلا وجہ جو ہے لوگوں سے جھوٹ بول کر اس طرح خیرہ صدقہ مانگا کرتا تھا. تو ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھا جائے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں, اور تحقیق کے بعد آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو دیجیے, اور اگر اطمینان نہیں ہوتا تو آپ مت دیجیے. لیکن آپ نے غلط فہمی سے کسی کو اگر کچھ خیرات آپ نے دے دی, کچھ صدقہ دے دیا, تو پھر وہ چیز انشاءاللہ قابل قبول ہوگی اور ضائع نہیں ہوگی. اور جس نے غلطی سے یا پھر دھوکہ دے کے آپ سے لیا وہ ذمہ دار ہوگا, لیکن دینے والا وہ فائدے میں رہے گا, اجر کا مستحق ہوگا کہ آپ تحقیق کریں, اطمینان کے بعد اس کو دیجیے. اگر عام صدقہ ہے سے بھائی کسی کو دے دے کوئی حرج نہیں, لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں خاص طور پر تحقیق کر کے دیجیے کہ واقعی وہ مستحق ہے کہ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں جن مستحقین کا ذکر کیا, یہ فرد یا مرد یا خاتون, ان میں سے اس فہرست میں اس کا ذکر ہو, یعنی یہ اس میں ان میں شامل ہے کہ نہیں, اس بات پہ توجہ دی جائے. لیکن عام صدقہ اگر ہے تو آپ کسی کو دیتے ہیں حقدار کو, زیادہ بہتر ہے. کوئی حقدار نہیں تھا پھر بھی آپ نے جو ہے اس کو غلطی سے دے دیا, پھر بھی آپ کو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا صاحب, جیسا کہ وہ دلیل ہمیں ملتی ہے جو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے, وہ مالدار جو اخلاص کے ساتھ خیرات کرنے کے لیے رات میں نکلتا ہے اور غلطی سے جو ہے 3 راتوں میں 3 غیر مستحقین کو صدقہ دے دیتا ہے, اور اس کے بعد اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے غیر مستحقین کو صدقہ دے دیا. چوتھی رات کو اللہ تعالیٰ اسے فرشتہ اس کے خواب میں بھیج کر بتاتا ہے کہ تمہارا یہ صدقہ یعنی ضائع نہیں ہوا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی جو ہے مثبت پہلو رکھا ہوا ہے کہ ان تینوں کی اصلاح ہو گئی. تو اس طرح آپ اچھی نیت سے کوشش کریں کہ اللہ جو بھی میرے پاس صدقہ و خیرات ہے مستحق مرد و خواتین تک یہ میں پہنچا سکوں, یہ دعا کرے. پھر اس کے بعد جو بھی آپ مدد پہنچانا چاہیں آپ مدد پہنچائیے. اس میں بھی صاحب کچھ آپ 2-3 باتیں بتا دیں. معلوم ہے اس میں جو انہوں نے سرٹیفکیٹس کی بات کہی ہے نا, میرا خیال ہے کہ اس پہ توجہ ذرا دینے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ کہ وہ لوگ جعلی سرٹیفکیٹ سامنے رکھ کے جو بھی مانگ رہے ہیں, اور عام طور پہ کوئی سرٹیفکیٹ چیک نہیں کرتا ہے, کہ یقین ہوتا ہے, اعتماد کرتا ہے کہ بھئی صحیح ہوگا بیچارہ ہے. اور زیادہ تر ہمارے ملکوں سے آئے ہوئے, یعنی برصغیر کے ملکوں سے یہ لوگ آتے ہیں اور یہاں مسجدوں میں کچھ چادر اپنے دامن پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مانگتے ہیں. یہاں قطر کے قانون کے مطابق بیگنگ یا بھیک مانگنا یہ منع ہے, قانونی طور پہ اس پہ پابندی ہے. اب اگر کوئی چوری چھپے مانگتا ہے اور ادھر مانگا ادھر بھاگ گیا, اور یہ تو قانون کی خلاف ورزی تو ہے ہی, لیکن زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی دھوکے باز آ کے جعلی سرٹیفکیٹ سامنے رکھ کے, اور لوگوں کے نرمی, ان کی خاص طور پہ جب مسجد میں ہوتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا خود مانگتے ہوئے آتے ہیں, دل کی نرمی سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس طرح حرم میں دیکھیں کتنی یعنی کوفت ہوتی ہے جب لوگ وہاں پر, آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آ جائے گا کوئی آپ کے کندھا دے کے آپ سے مانگنا شروع کر دے, یہ ہوگا. اپنی کہانیاں, جھوٹی کہانیاں اکثر ہوتی ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو کوشش کی جائے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فراڈ ہے تو بالکل نہ دیں, ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. البتہ اگر کوئی فرد واقعی مجبور ہو, آپ کو یقین ہو جائے کہ نہیں ہاں یہ مجبور ہے, تو پھر جس حد تک اس کی مدد کر سکتے ہیں وہ کر دینی چاہیے. اس لیے کہ سارے معاشرے میں سبھی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, لیکن اگر نہیں دیتے ہیں تو آپ قانون کی پابندی کر رہے ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی کو نہیں دیا. جی سے بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا اگلی کال لے لیتے ہیں. الو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میرا نام نواب ہے. کیسے ہیں سیف بھائی؟ بارک اللہ فیکم نواب صاحب. جی سیف بھائی, میرا سوال ہے کہ جب ہم فجر کی اذان دیتے ہیں تو اس میں بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. جی, تو یہ جو الصلاۃ خیر من النوم ہے جی, تو یہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھا یا بعد میں ایڈ کیا گیا ہے؟ اگر یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے تو ہم اللہ کے نبی کو کیوں ایڈ کرتے ہیں دوسری چیزیں؟ صحیح بات ہے. جی جزاک اللہ خیر. ابھی جواب آئے گا نواب صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھائی. جی دوسرا ایک اور سوال تھا. کیا کہ اگر وائف کی سسٹر بیوہ ہے, طلاق یافتہ ہے, تو کیا کرتے ہیں
नहीं वाइफ के होते हुए नहीं कौन मुतल्लका को मतलब जो साली हो गई। अच्छा अच्छा जी। तो अगर वो बेवा है और तलाकशुदा है तो क्या उसको सहारा देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या उसे निकाह कर सकते हैं? निकाह तो नहीं कर सकते, अलबत्ता सहारा देने के लिए और बहुत सारे वसाइल हो सकते हैं, लेकिन निकाह तो हराम है। जी वही मैंने पूछना था। बारकल्लाह फीक। अभी जवाब आ गया जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। मौलाना पहला सवाल नवाब साहब का कि फजर की अजान में अस्सलातु खैरु मिनन नौम ये इबारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कही जाती थी या बाद में कही शुरू की गई है? जैसे भाई ये उम्मत मुहम्मदिया की बड़ी फजीलत है माशाअल्लाह कि अजान के अल्फाज जो है अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के बाज़ अफराद यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा सहाबे कराम यानी इनके पास जिनके पास नबूवत नहीं थी सहाबे कराम, तो सहाबे कराम के ख्वाब में अल्लाह ताला ने अजान का तरीक़ा सिखाया कि हज़रत उमर और दीगर सहाबे कराम ने अजान का तरीक़ा जो है अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते को भेजकर जो है अजान का तरीक़ा सहाबा को सिखाया और उसके बाद सहाबे कराम ने आकर नबी के सामने पेश किया और नबी को भी इस बात की इत्तला है कि नबी को भी जो है ये अजान बताई गई और उसके बाद प्यारे नबी ने हज़रत बिलाल से कहा कि तुम अजान दो। जब हज़रत बिलाल अजान दे रहे थे तब हज़रत उमर उठ के दौड़े दौड़े आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह, ये अजान के अल्फाज अभी अभी मैं जो है ख्वाब में रात में देख रहा था। तो प्यारे नबी ने बताया कि हाँ ये अल्लाह ताला की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर एक खुसूसी फजीलत और मेहरबानी है कि उम्मत के ज़रिए अल्लाह ताला ने अजान को मशरू करार दिया। तो मतलब ये हुआ कि ये अजान का मशरू होना ये प्यारे नबी के दौर से ही ये तरीक़ा राइज है। अब आती है बात से भाई जो फजर की नमाज में अस्सलातु खैरु मिनन नौम, इसके बारे में 2-3 बातें आमतौर से उम्मत में पाई जाती हैं। एक बात यह है कि हज़रत उमर ने इन अल्फाज का इजाफा किया। दूसरा यह है कि एक दफ़ा प्यारे नबी जो है गहरी नींद जो है आप सो रहे थे तब हज़रत बिलाल ने आकर अपनी तरफ से कहा अस्सलातु खैरु मिनन नौम, तब प्यारे नबी बेदार हुए, फिर जाकर आप जो है नमाज फजर आपने पढ़ाई। ये दोनों बातें साबित नहीं। तीसरी बात जो कि सही है साबित है मुस्नद अहमद और अबू दाऊद के अंदर बैहक़ी में भी कि प्यारे नबी ने खुद फरमाया कि जब आपने बताया कि जो अजान होती है उसका तरीक़ा क्या होता, वो भी अल्फाज आपने सिखाए और अगर तुम जब फजर की नमाज में हो तो उस वक्त जो है जो हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरु मिनन नौम के अल्फाज तुम कहो। तो खुद प्यारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में अपने अल्फाज में सहाबा कराम को अजान देने वाले सहाबा को अपने अल्फाज सिखाए। मतलब ये हुआ कि अल्फाज नए नहीं, अपनी तरफ से बनाए हुए नहीं, बल्कि प्यारे नबी की तरफ से पेश किए हुए अल्फाज हैं जो आपने उम्मत को अल्फाज सिखाए। तो ये अजान के अल्फाज मशरू हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं और ना ये बात किसी और की तरफ से बनाई हुई है, बल्कि शरई अल्फाज हैं जो कि हदीस के अंदर साबित और वारिद हैं। बारकल्लाह फीकुम। और बेवा साली से उसकी मदद करना चाहते हैं, शायद उसमें ये भी ख्याल आ गया कि शादी कर ले। जैसे भाई बेशक किसी भी यानी ज़रूरतमंद के बारे में हमदर्दी रखना ये बहुत ही अच्छी बात है और उनकी मदद करना ये अजर सवाब का मामला है। अब इसके बारे में साहब अजर सवाब हासिल करने का तरीक़ा या हासिल करने के तरीक़े बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा कि आपने उसकी तरफ रहनुमाई की कि किसी और तरीक़े से भी जो है उनकी मदद की जा सकती है। लेकिन साहब इसमें 2-3 बातें हम इस तरह कहेंगे कि अगर जो मौसूफ की जो साली साहिबा है मसलन तो वो बेवा या मुतल्लका है, उनके पास शौहर या कोई सहारा नहीं। अगर उनके बच्चे मसलन है तो आप उन बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में आप जिम्मेदारी लीजिए, अच्छी तालीम उनको दिलाइए और फिर उनको काबिल बनाएं ताकि वो बड़े होकर जो है अपनी वालिदा की जो है मदद कर सके। इस तरह आप उनकी मदद कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप खुद भी जो है उनके लिए अखराजात का इंतज़ाम कर सकते हैं। तीसरा तरीक़ा यह है कि कोई भी मुनासिब उनकी उम्र के लिहाज से उनको पसंद करने वाला कि ये मुतल्लका या बेवा है मसलन, तो उनको अपनी निकाह में लेने के लिए कोई शख्स अगर तैयार हो जाता है तो आप उसके साथ जो है उनका निकाह करवा दें। लेकिन अगर साहब मौसूफ का जो सोचना है कि उनके साथ खुद अगर वो निकाह करना चाहते हैं, उसके बारे में हम 2 बातें पेश करेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत निसा में जो बात पेश की कि वअन तजमअू बैनल उख्तैन,
کہ ایک ساتھ جو ہے کوئی بھی مسلمان مرد 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ اگر کسی کی جو بیوی ہے اگر اس کا انتقال ہو گیا مثال کے طور پر، اور اگر اس کی بہن اگر ہے، چاہے وہ کنواری ہو، شادی یعنی بیوہ ہو، مطلقہ ہو مثلا، تو اس کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ایک بہن آپ کے نکاح میں موجود ہے تو پھر اس کے ایک اور بہن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، نکاح ہوگا ہی نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ اگر یہ صورتحال ہے کہ جو آپ کی اہلیہ ہے جب تک ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے تب تک اس خاتون کی بہن آپ کے نکاح میں آ نہیں سکتی۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن، اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر بھائی، میرا ایک سوال ہے۔ جی نام کیا ہے بھائی؟ اور جی میرا نام امجد ہے، جی میں بھول گیا تھا بتانا۔ جی سوال سر بھائی، سوال یہ ہے کہ میری جو وائف ہے وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی ہے، یعنی ان کا کوئی بھائی اور بہن نہیں ہے۔ تو اب میرے جو سسر ہے تو خیر ضعیف ہو گئے، تو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، مطلب جب میں ان کے ساتھ رہتا ہوں ایک ہی بات ہے، ہم ساتھ میں رہتے ہیں ہم لوگ۔ تو اب وہ ایک وصیت مطلب ایسا بولے ہیں گھر میں اس کو بولے ہیں، مطلب کہ میرے مرنے کے بعد جو ان کا جو مطلب پراپرٹی ہے، ان کا گھر ایک شہر میں بھی ہے اور گاؤں میں بھی ہے۔ تو ان کے 2 بھتیجا ہے ان کا، مطلب تو بولے کہ مطلب گاؤں کا جو گھر ہے کچھ 3 روم ہے مطلب، تو بولے کہ وہ بھتیجا جو میرا بھتیجا ہے ان لوگ کو آپ دے دیجیے گا، جو شہر کا جو گھر ہے وہ یعنی ان کی بیٹی کو یعنی میری وائف کو، اور جو گاؤں میں جو کھیت ہے وہ بولے ہیں کہ میرے داماد کا مجھے مطلب۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ مطلب یہ تو وصیت کی ہے، مطلب ان کے انتقال کرنے کے بعد اس زمین میں سے بھتیجا کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ پوچھنا تھا۔ آپ صرف بھتیجے کا کیوں پوچھ رہے، اپنا کیوں نہیں پوچھ رہے؟ اپنے لیے آپ کو کھیت مل رہا ہے تو اس لیے نہیں پوچھ رہے؟ شاید اسی لیے نہیں ہے۔ دیکھیں نا جب زندگی میں وہ چلیے ابھی مرنا اس کا جواب دیکھیں تو زیادہ بہتر رہے گا، لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ بھتیجے کے بارے میں پوچھیے، بھتیجا تو بات ہے، پہلے اپنا ذرا حساب دیکھ لیجئے کہ آپ کی۔ ٹھیک ہے صاحب بھائی میں چاہوں گا کہ صاحب بھائی آپ بھی مولانا صاحب کے بعد بھی آپ بھی کچھ بتا دیجیے گا، اچھی بات ہے، مولانا صاحب تو بتائیں گے ہی، امید ہے انشاءاللہ مجھے ضرورت نہیں پیش آئے گی، مولانا جواب دے دیں گے اس کا۔ جی اوکے، اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی مولانا پہلا سوال محترم امجد صاحب کا، کہ بلکہ ایک ہی سوال ہے نا، بلکہ کہ ان کے سسر نے جو کہ ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، یہ سوچا ہے کہ اپنی جائیداد جو گاؤں میں ہے، شہر میں ہے، کھیت ہے، فلاں 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 دے دی جائے۔ اب اس میں فلاں فلاں کون ہے؟ بھتیجے ہیں، ان کی بیٹی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اور یہ خود داماد ہیں۔ یہ تقسیم صحیح ہے؟ اس طرح تقسیم کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جیسے بھائی موصوف نے جب سوال پیش کیا تو اس میں یہ اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے جو خسر ہیں تو ان کی اہلیہ یعنی ان کی ساس صاحبہ بھی ہے کہ نہیں، یعنی بیوی کی والدہ ہے کہ نہیں، تو پھر ان کو بھی جو ہے اگر وہ موجود ہیں تو وراثت میں ان کو بھی جو ہے شامل کیا جائے گا۔ مثلا جو سورۃ النساء کے اندر جو بتایا گیا ہے کہ وراثت میں کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، تو بیٹی اکیلی اگر ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آدھا حصہ جو ہے بیٹی کو دیا جائے گا، اور اگر ان کی جو وائف ہے تو اہلیہ کو جو حصہ ملنے والا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ثمن ملے گا، یعنی پورے مال میں سے 8 حصے کر کے ایک حصہ جو ہے 8واں حصہ ان کو ملے گا، وائف کو، یعنی شوہر اگر دنیا سے چلا جائے تو بیوہ جو ہوتی ہے اس کی جو بیوی تو ان کو جو ہے 1/8 8واں حصہ ملتا ہے، اور بیٹی کو جو ہے وہ آدھا حصہ ملتا ہے جائیداد کا۔ اور اس کے بعد اگر وصیت وہ کرنا چاہتے ہیں کہ داماد صاحب جو ہے وہ چونکہ خدمت کر رہے ہیں مثلا، تو وصیت کرنے میں کوئی حرج نہیں، لا وصیت علی وارث، کہ اگر وارث ہے تو وارث کو وصیت نہیں کی جا سکتی، وارث سے ہٹ کر کوئی اور ہے جو زندگی میں کام آ رہا تھا یا کسی نیک کام میں اگر وہ وصیت کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 سے کم کے اندر وہ وصیت کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد بات آتی ہے کہ جب ورثاء کو ان کے حق مل جاتے ہیں، مل جانے کے بعد فلی اولا رجل ذکر، کہ ہر ایک حقدار کو حق مل جانے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ سب سے قریب ترین جو مرد وارث ہوتا ہے اس کو حصہ ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ چونکہ جتنے بھی ورثاء ہیں ان تمام ورثاء کے بارے میں آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پہ جائیے اور بتائیے کہ کون کون ورثاء آپ یعنی اس جو صاحب ہیں ان کے ورثاء کون کون ہیں، ان کا ذکر کیجیے، اور جو بھی محلے کے امام صاحب عالم صاحب
صاحب ہے उनके पास पेश करके बताइए, आपको तफसील बताएंगे. और जो सूरत हाल मौसूफ ने पेश की साहब है उसकी रोशनी में हमने जो बात पेश की है तो ये यानी आम अल्फाज में हमने बात पेश की. हो सकता है कि वहाँ पे रहने वालों के आलिम साहब मौसूफ को हुरूफ में लिख करके किसको कितना मिलना है वो लिख के तफसील और वजाहत के साथ दे दें, और आप भी कुछ वजाहत कर दें. वरना मैं तो शुरू से ही इसके बुनियाद में ही अटक गया हूँ, और वो मेरा अटकना इसलिए है कि इनके जो ससुर साहब हैं माशाल्लाह ठीक है, ज़ईफ़ हैं, जिंदा हैं, हयात हैं, और जब वो जिंदा हैं तो वो इस तरह तकसीम नहीं कर सकते कि बेटी को इतना और दामाद को इतना और भतीजों को इतना, वो नहीं दे सकते. ये कानून में मना है, इस्लाम में मना है. जो मना काम है तो फिर वो क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? हाँ, वसीयत कर सकते हैं 1/3 में, 1/3 से ज्यादा वो नहीं दे सकते किसी को. जो कुछ भी 1/3 से ज्यादा होगा वो लाजमी तौर पर वरसा में तकसीम होना चाहिए, और वरसा में तकसीम जिंदगी दुनिया से चले जाने के बाद होती है, पहले नहीं होती. किसी तरह भी कोई हमारे माशरे में बहुत सारे लोग हैं ये इस तरह कर लेते हैं, सोचते हैं कि बाद में ऐसे लोग लड़ते रहेंगे और इसलिए मैं चाहता हूं मैं अपनी जिंदगी में ही तकसीम कर जाऊं, तो मैं फलां चीज फलां को दे दो, फलां को दे दो, और फारिग होकर बैठ जाते हैं. ये फारिग होकर बैठने वाला मामला नहीं है. इस्लाम ने इसका आपकी इजाजत नहीं दी है, कुरान ने इसको मना किया है. कुरान पाक में तो हर एक वारिस की तफसील खुद अल्लाह ताला ने बयान कर दी है, और वो मरने के बाद होगी. उस वक्त कौन जिंदा होगा? जो जिंदा होंगे उनमें तकसीम होगी. अभी तो माशाल्लाह ससुर साहब जिंदा हैं, उनके जिंदगी में विरासत तकसीम नहीं हो सकती. ना किसी मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत है, ना तकसीम करने की जरूरत है. आपको क्या पता कि जब वो दुनिया से जाएंगे उस वक्त आप में से कौन कौन जिंदा होगा? तो जब जिसका पता ही नहीं है तो उसकी आप ज़कात कैसे, उसकी विरासत कैसे तकसीम कर सकते हैं? ये हराम काम है, हराम काम ना कीजिए. हाँ, चूंकि दामाद वो वारिस नहीं होता, दामाद को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता. अगर वो आपके ससुर साहब उस अपने 1/3 यानी जो भी उनका सरमाया है उसमें 1/3 में आपका जो खेत आपको दे रहे हैं, अगर वो 1/3 से कम है तो ठीक है, आप उसको उतना रख लीजिए. और जब सूरत हाल पैदा उस वक्त आप भी जिंदा हों और आपके ससुर जब तशरीफ ले जाएं दुनिया से, उस वक्त आप बाहयात हों, तो फिर आपको उस 1/3 में मिल जाएगा ये. लेकिन ऐसे नहीं, जो सूरत हाल आपने बताई ना वो सही नहीं है, वो इस्लाम के खिलाफ है. जी साहब भाई, यानी खुलासा ये है कि जब तक इंसान बक़ीद हयात है विरासत की तकसीम न करे, जैसे मौसूफ का मामला है, मौसूफ के खुसर का, और जब जैसे दुनिया में जो भी जाता है उसके मुताबिक जो है विरासत की तकसीम अमल में लाई जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए. सही बात है, जज़ाकल्लाहु खैरन. अब सोच तो यह है, चलिए एक आखिरी कॉल ले लेते हैं अब, ताकि इनको जो इंतजार करना पड़ा है. तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. शाहिद सुल्तान आजमी बात कर रहा हूं. जी शाहिद भाई. जी भाई, औरतों का बालों में कट डाउन, हेयर कट डाउन, यानी बालों के असल रंग को केमिकल के जरिए खत्म करके फिर उसमें नया रंग करते हैं, इसके बारे में रहनुमाई चाहिए इंशाअल्लाह. जायज है ना? जी बहुत शुक्रिया. जी मल्ला. जी साहब भाई, इस बारे में पहली बात यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत अल-आराफ के अंदर वाज़ेह फरमा दिया कि कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही, कि कौन है जो उस ज़ीनत को हराम करार दे जिस ज़ीनत को अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए मुकर्रर किया है. ये होगी पहली बात. अब दूसरी बात ये आती है कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला का गज़ब ऐसे मर्दों पे नाजिल होता है जो ऐसे मर्द जो ख़वातीन की मुशाबहत इख्तियार करें, या वो ख़वातीन जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करें. ये तो हो गई दो बातें. और तीसरी बात इस बारे में यह है कि अगर कोई शख्स जो है अपने बालों की, कोई ख़वातीन मसलन, चूँकि ख़वातीन का मसला है, तो ख़वातीन अपने बालों की ज़ीनत के लिए अपने बालों को संवार लेती हैं, तो संवारने के लिए कोई भी अगर रंग अपनाया जाता है तो इसमें कोई क़बाहत नज़र नहीं आती, लेकिन इसमें धोखे का पहलू ना रखा जाए. मिसाल के तौर पर कोई खातून बड़ी उम्र की है और निकाह के लिए जा रही है, और उसे यानी जो शख्स उसके पास रिश्ता लेके आता है उसको धोखा देने के लिए अपना रंग जो है वो काले रंग वगैरह से जो है अपने बालों को तब्दील करती है, जिसकी वजह से जो है जो रिश्ता लेके आता है उसको धोखा होता है मसलन. तो ऐसे धोखे से बचते बचाते हुए कोई खूबसूरत रंग अगर अपनाती है तो इसमें कोई क़बाहत या हरज नहीं नजर आता है.
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब हम आते हैं SMS के सवालों की तरफ। और 67 नंबर से सवाल है कि अगर किसी उज़र की वजह से अरफा या आशूरा का रोज़ा छूट जाए तो क्या उसकी क़ज़ा है या नहीं? इससे इस बारे में यानी ये बात इस बात पे खुशी होती है कि बेशक दिलचस्पी है कि अरफे का रोज़ा रखें और आशूरा का रोज़ा रखें, और अरफे का रोज़ा रखकर गुज़िश्ता 2 साल के गुनाहों की बख्शिश करवा लें, और आशूरा के 2 रोज़े रखकर जो है गुज़िश्ता एक साल अरफे की वजह से 1 साल गुज़िश्ता और 1 साल आइंदा 2 साल के गुनाहों की बख्शिश, और आशूरा के रोज़े की वजह से गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों की बख्शिश जो बशारत है, तो इस बशारत को खुशखबरी को हासिल करने के लिए अमल करना ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साहब अगर किसी वजह से किसी के रोज़े छूट गए, छूटने की वजह या तो सफ़र है या तो मरज़ है या फिर भूल गए या फिर जो है ख़वातीन के मखसूस अय्याम है मसलन, तो किसी भी उज़र की वजह से अगर ये रोज़े छूट गए तो फिर इसका हल क्या हो सकता है? तो साहब ऐसे लोगों के सामने हम जो हल पेश कर सकते हैं वो ये है कि बेशक नफिल रोज़े की बड़ी फजीलत है, जैसा कि हम देखते हैं कि बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से, बल्कि बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा से कि प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि कोई भी बंदा नफिल इबादत करके मेरी क़ुर्बत जो है वो हासिल करके मेरी मोहब्बत का हक़दार बन जाता है। तो नफिल इबादत अगर छूट जाती है अरफा या फिर आशूरा का रोज़ा मसलन, तो बहुत सारे नफिल रोज़े ऐसे हैं जिनके ज़रिए इस्तिफ़ादा किया जा सकता है, जैसे पीर व जुमेरात के रोज़े हैं, अय्याम बीज़ वग़ैरह हैं। तो जैसे यानी अरबी महीने की जो 13, 14, 15 तवारीख़ के रोज़े मसलन, इनकी पाबंदी करके जो है जो नफिल रोज़ों का फ़ायदा है वो हासिल करें। और नफिल रोज़ों का फ़ायदा एक जो बताया गया है तिरमिज़ी, अबू दाऊद और मुस्नद अहमद के अंदर हज़रत अबू हुरैरा से कि क़यामत के दिन अगर फ़राइज़ में कुछ कोताही पाई जाती है तो नवाफिल के ज़रिए उस कोताही की तलाफ़ी हो जाती है। तो इस तरह जो है इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। और साहब यहाँ पर यह बात भी हम पेश कर सकते हैं जो बुखारी और मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से हदीस मरवी है, बल्कि हज़रत इब्न अब्बास से, उसमें बताया जाता है प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि मन हम्म बिहसनतिन फलम यअमलहा कुतिबत लहू हसनतुन कामिला। अगर किसी के दिल में नेक काम करने का मुकम्मल इरादा था लेकिन किसी वजह से वो काम न हो सका तो अल्लाह ताला उसे मुकम्मल एक नेकी करने का सवाब लिख देता है। तो इस पर जो है आप अगर हर साल रखने के आदी थे और किसी साल जो है वो रोज़ा छूट गया तो अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यानी इसकी ख़ज़ा, जैसे साहब भाई जिन अय्याम में ये रोज़े मशरू हैं वो दिन अगर गुजर जाते हैं तो इनकी ख़ज़ा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि जब अरफे का रोज़ा गुजर गया तो फिर उसकी ख़ज़ा करें, या फिर आशूरा का दिन गुजर गया तो उनकी ख़ज़ा करें, ख़ज़ा नहीं हो सकती। लेकिन ख़ज़ा नहीं हो सकती इसका मतलब ये भी नहीं है कि उन दिनों में आप बिल्कुल इस्तिफ़ादा न करें। सिर्फ रोज़ा रखने से मना किया गया, जैसे हैज़ो निफास की ख़वातीन मसलन हैं तो रोज़े से तो मना किया जाता है, लेकिन दुआएं हैं, तिलावत है, ज़िक्र व अस्कार, इस तरह जो है भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि ख़ज़ा तो नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो मुतबादल जो रोज़े हैं तो आप उनकी पाबंदी करें। अगर नियत है तो नियत के मुताबिक अजर मिलेगा, आने वाले साल आप रख के जो है यानी खुशी हासिल करें इंशाअल्लाह। लेकिन इन अय्याम में अगर किसी वजह से रोज़ा छूट गया तो आप अपने आप को ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ रखकर दीगर जो सवाब दूसरे तरीक़ों से जो कमा सकते हैं वो सवाब आप कमा लें। जिसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और दूसरा सवाल है 67 से कि क्या मस्जिद में कुछ लोग जो तस्वीर वाले कपड़े पहनकर आते हैं या बच्चों को पहना कर लाते हैं तो क्या ऐसे कपड़ों में नमाज हो जाएगी? अब ये पता नहीं कि नमाज दूसरों मुख्तलिफ के पूछ रहे हैं कि अपनी नमाज तस्वीर वाले की नमाज पूछ रहे हैं। जैसे इस बारे में हम ये बता सकते हैं कि जो नमाज की पाबंदी है और नमाज की पाबंदी के तरगीब के वक्त अल्लाह ताला ने इस तरह वाज़े किया सूरतुल मोमिनून के अंदर, क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि अहले ईमान जो है वो कामयाब हैं और वो ऐसे अहले ईमान जो अपनी नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं। ये हो गई पहली बात। अब आती है दूसरी बात जो हदीस हमें मिलती है इस बारे में तिरमिज़ी और मुस्नद अहमद वग़ैरह में हज़रत अम्मार इब्न यासिर से प्यारे नबी वाज़े फरमाते हैं कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं, बल्कि उमूमन नमाज अदा करने वाले, तो उन लोगों को नमाज के अंदर जो हिस्सा मिलेगा कुछ ऐसे हैं जिनको नमाज के अंदर सिर्फ 10वां हिस्सा, किसी को 9वां हिस्सा, किसी को 8वां हिस्सा, किसी को सिर्फ आधा हिस्सा,
کسی کو 1/4, یعنی اس طریقے سے نماز کے اندر درجات مختلف ہو جاتے ہیں کہ نماز کے اندر جتنا زیادہ دل لگتا ہے, جس حد تک خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں, اسی حد تک جو ہے زیادہ ثواب ملے گا. جس حد تک جو ہے خشوع و خضوع کم ہوتا ہے تو پھر ثواب بھی کم ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد آتی ہے تیسری بات, بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ سے, وہ فرماتی ہیں ایک دفعہ پیارے نبی جو ہے ایسی چادر میں نماز پڑھ رہے تھے جس پر جو ہے اس چادر پہ کچھ نقش و نگار بنے ہوئے تھے. اب نماز کے بعد یا نماز سے فارغ ہو کر پیارے نبی نے بتایا کہ اس چادر نے جو ہے مجھے نماز سے ہٹا دیا اور مجھے وسوسے میں ڈال دیا. اس کے بجائے میری وہی چادر لے آؤ جس میں پہلے نماز پڑھتا تھا. تو آپ نے اس چادر کو اپنے جسم سے ہٹا دیا جس پہ جو ہے ڈیزائن وغیرہ ایسی چیزیں بنی ہوئی تھی. جب ڈیزائن سے جو ہے اس طرح انسان کا دل وسوسے کا شکار ہو سکتا ہے, تو پھر اگر کسی شخص کے لباس کے اوپر یا کسی شخص کے لباس میں یا لباس پر کچھ تصویریں وغیرہ بنی ہو تو اس میں جو ہے 2-3 طریقے کی قباحتیں ہیں. ایک تو جو شخص جو نماز پڑھ رہا ہے وہ, اور جو اس کے ساتھ یا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ, ان تمام کے لیے نماز میں خلل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. اسی لیے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایسے لباس پہن کر نماز پڑھ جو حضرات پڑھتے ہیں, جو بھی افراد پڑھتے ہیں, ان کی نماز تو اپنی جگہ صحیح ہوگی, لیکن ایسے لوگ گنہگار ہوں گے کیونکہ نماز میں یہ لوگ وسوسے کا سبب بن رہے ہیں, خود اپنے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی. اسی لیے ایسے لباس کی عادت ہی نہ ڈالیں, اس کے بغیر بھی ماشاءاللہ اچھا لباس ملتا ہے. اور خاص طور پر نماز کے لیے آتے وقت جو ہے مسجد کا, نماز کا, جماعت کا, خود جو ہے اپنے دل کا اور دوسرے کے دلوں کا, جو کہ نماز میں جو ہے وسوسے کا شکار دوسروں کا دل ہو سکتا ہے, ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے جو ہے نماز میں ایسے کپڑے پہن کر نہ جائیں. ویسے عموماً بھی ایسے کپڑوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایسے لوگ جو ہے ایسا لباس پہن کر نماز میں جانے یا بچوں کو لے جانے کی وجہ سے گنہگار تو ہوتے ہیں, ان کی نماز یا ایسے لوگوں کی نماز تو صحیح ہوگی, لیکن یہ طریقہ, یہ کام بہتر نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن. اور اگلا سوال ہم نہ لے تو شاید زیادہ بہتر رہے گا, اس لیے کہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہی ہے. مولانا, ان دنوں ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں, ہماری دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے, کچھ اسی ہفتے کے اندر کتنے واقعات ہو گئے ہیں, اس میں ہر ایک واقعہ ہماری توجہ اپنی طرف لے رہا ہے. تو ایسے میں اس میں جو کل گزشتہ دنوں میانمار میں ہوا, وہاں کے روہنگیا مسلمان یاد آ گئے. ایک عرصے سے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس حال میں ہے. اب جب یہ وہاں پر انقلاب آیا تو پتہ چلا کہ اچھا وہ تو بیچارے اسی طرح ستم کی زندگی, ستم کے شکار ہیں اور پریشان حال ہیں. لاکھوں کی تعداد میں وہ کیمپوں میں بند کر کے رکھے گئے ہیں, نہ ان کو باہر جانے کی اجازت ہے, نہ ان کو سہولتیں دی جا رہی ہیں, نہ انہیں زندگی کی جو ان کے حقوق ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور وہ سول حکومت اور فوجی حکومت, دونوں حکومتیں ہم وہ ظلم کر ڈھاتی چلی آ رہی ہیں. فوج بھی پہلے فوج نے ظلم کیا, سول حکومت سے توقع تھی کہ وہ شاید ان پہ کچھ رحم کھائے اور وہ کچھ جو انہوں نے اعزاز حاصل کیا ہے اپنی عالمی سطح پہ, اس کو جو نوبل پرائز ملا ہے اس کی کچھ لاج رکھ لے, لیکن بالکل نہیں. اس نے اسی طرح ظلم جاری رکھا اور اب وہ خود جیل میں بند ہے. تو ہمیں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ جیل میں ہے تو اس کی رہا, وہ دوسرے لوگ کرتے رہے. لیکن دونوں نے مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رکھا ہے اور جو مسلسل ظلم جاری ہے وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہے. اور ہم اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کے حضور ہی بس پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے رسول کی امت اس حال میں ہے. کتنے ہی علاقے ہیں, پوری کی پوری بستیاں ہیں جو مسلسل ظلم کی شکار ہو رہی ہیں. اب قطر ہے, ترکی ہے, بیچارے یہ کتنے ملکوں کی جا کے مدد, ہر کی مدد کو یہ کہاں تک پہنچیں گے. لیکن اتنی ہمت وہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ان کو اجر عطا فرمائے, ان کو اور زیادہ ہمت دے. لیکن خود امت اسلامیہ کے خود مسلمانوں کا کیا اس پر توجہ ہے؟ کیا مسلمان غور کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ نہیں تو اللہ سے دل کی تڑپ کے ساتھ دعا مانگ لیں کہ یا اللہ رحم کر دیں ان غریبوں پر. فلسطین کے وہ غریب ہیں, شام کے مسلمان ہیں, غزہ کے مسلمان ہیں, ادھر کشمیر کے مسلمان ہیں, روہنگیا کے مسلمان ہیں, یمن کے صورتحال ہے, لیبیا ہے, کہاں
ہر جگہ مسلمان ہی پٹ رہے ہیں, ہر جگہ مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم توڑے جا رہے ہیں. تو اور ہم کچھ نہیں کہتے کہ فلاں کا ذمہ دار فلاں ہے, فلاں کا ذمہ, وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کون کس جگہ کون ظلم ڈھا رہا ہے. ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اللہ سے ان کی مدد کے لیے دعا مانگے, اور ظالموں کے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس درد کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری ساری دعائیں قبول فرمائے. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.